تو قلل لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقینی سے تو غفلت میں نہ پڑتے، یعنی کہ پھر اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے۔ اور پھر آخری چیز اللہ فرماتے ہیں لا ترون الجحیم، یعنی کہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ تکاثر، اگین یہ سورت بھی ہم پڑھتے ہیں الحاکم التکاثر۔ بڑی ٹیڑھی بات اللہ رب العزت نے اس میں لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غفلت میں ڈالا رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔ پہلا جو سٹیٹمنٹ ہی وہ بڑی اسٹرانگ ہے، کہ تمہیں آج تک جس چیز نے غفلت میں ڈالے رکھا ہے نا وہ مال ہے۔ اور ایسے ہی ہے، میرا اور آپ کا وقت کدھر گزرتا ہے زیادہ؟ کس نے غفلت میں ڈالا ہے مجھے اور آپ کو؟ اس مال کی کمائی نے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، لیکن یہ مال کی جو اندر ہوس ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی سے ریلیونٹ اس کے نیچے حدیث ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم کو 2 وادیاں اگر سونے کی ملیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گی، اور مٹی کی قبر ہی کی مٹی اس کا منہ بند کرے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھو گے تم قبریں، یعنی کہ تمہیں غفلت میں ڈالا ہوئے مال نے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جا دیکھو گے تم قبریں۔ وہی والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کہ 2 وادیاں اگر آپ کو مل جائیں سونے کی تو آپ تیسری کی خواہش کریں گے، حتیٰ کہ قبر کی مٹی آپ کا منہ بھرے گی۔ اللہ نے بھی بیسکلی قرآن میں یہی بات کی ہے، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نہیں، یہاں تک کہ جا دیکھیں تم نے قبریں، یعنی کہ کمانے کے پیچھے اس سائیکل کے پیچھے، تم وشس سائیکل کے پیچھے اتنا لگو گے کہ یو اینڈ اپ ان اے گریو۔ تمہارے 10 کنال کے گھر، تمہارے 20 کنال کے فارم ہاؤس، تمہارے کچھ ایکڑوں کی زمینیں، بعد میں تمہیں 2 گز جگہ ہی نہیں جا کے تم نے لیٹنا ہے، اور وہیں تمہارا امتحان ہونا ہے، اور اللہ قبروں میں آزمائیں گے۔ یہ خالی قبریں آرام کی جگہیں نہیں ہیں، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا تو قبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ Don't see it as a pile of dust. Your fate will be decided. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں کھڑے ہو کے بہت روتے تھے، تو صحابہ پوچھتے تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آخرت کے قیامت کے جب روز محشر کے بیان سے آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے روتے۔ ان کا پہلی منزل جو محشر کی ہے نا وہ قبر ہے، جس کی قبر پار ہو گئی اس کا محشر بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ فیصلہ تو وہاں ہو جائے گا، 3 سوال پوچھے جائیں گے، تینوں کا جواب اگر دے دیا گیا تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ میں اور آپ کر رہے ہیں الحاکم التکاثر، یعنی کہ غفلت میں ڈالا ہوا ہے مجھے اور آپ کو مال نے، اور زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ایک دن ڈیتھ ول میٹ اس۔ اللہ کی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لفظ ہوتا لا کا مطلب ہوتا نہیں، ایک ہوتا کلا، یعنی کہ بالکل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا جب سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ زیادہ دیر نہیں ہے۔ You'll come to know what is the reality of this world and what you will face eventually, what is coming۔ پھر اللہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ثم کلا سوف تعلم، یعنی کہ 2 دفعہ اللہ نے اس پہ زور سے کہا ہے ہرگز نہیں، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ 2 دفعہ ریپیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے اس بات کو؟
کہ پہلے اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا واٹس کمنگ. پھر اللہ نے کہا پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. 2 دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں. حق متکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی کلا کلا اس کا مطلب ہے اسٹرانگلی اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کی ذات ایک تو اسٹرانگلی ریجیکٹ کری، اور ایک نہیں 2 دفعہ ریجیکٹ کری ہے آیت نمبر 3 اور 4 میں. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر کلا بولتے ہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقین سے تو غفلت پہ نہ پڑتے. یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں اگر تم جانتے اصلی علم کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والے آخرت میں، دوزخ میں کیا اللہ کے انگارے ہیں جس کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، یا اللہ نے تمہارے لیے جو جنت بنائی ہے، اگر تمہارا اس پہ یقین ہوتا تو تمہارے معاملات یہ نہ ہوتے کہ تم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، پھر تمہارے معاملات کچھ اور ہوتے. مال بنانے سے کسی نے منع نہیں کیا، دین کے اندر مال بنانے سے کسی نے منع نہیں کیا، اچھا رزق کمانے سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن دیٹ شوڈ ناٹ بی یور پرائمری پرپز. پرائمری پرپز از کہ میں اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں، یہ پرائمری پرپز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی والی بات کہ لذت کو ختم کرنے والی موت کو اکثر یاد رکھا کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے کہ اگر انسان دن میں 20 دفعہ یا 30 دفعہ، دونوں میں سے نمیریکلی مجھے نہیں یاد، 20 یا 30 دفعہ اگر انسان موت کو یاد کرے تو وہ شہادت کی موت مرے گا. موت کو یاد کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ میں 20 دفعہ بولوں گا میں نے مرنا ہے. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کے اعمال اس طرح بدلیں گے. When you know you have to be presented in front of someone تو پھر آپ کے اعمال بھی اس کے مطابق آئیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف رکھے ہوئے تھے اور زور زور سے اپنی عصا مبارک کو نیچے زمین میں مارے تھے اور کہہ رہے تھے اس کو یاد رکھو، اس مٹی کو یاد رکھو، اس کے نیچے جانا تم نے. اور اس کے بعد اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ نہیں ہے جس نے مال بنا لیا، جس نے بڑی بڑی پیلسز کھڑے کر لیا. عقل مند وہ نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے. صحابہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ گھر کیوں نہیں بناتے، یا آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے محلات کیوں نہیں بناتے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مال آتا ہے وہ ہم آگے اوپر، میرے گھر آسمانوں پہ ہے، میں ادھر بھیج دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری کہا کرتے تھے میں اوپر آسمانوں میں بھیج دیتا ہوں. آسمانوں پہ کدھر؟ میں جو آتا ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، میرا اصلی گھر تو جنت ہے. تو عقل مند انسان کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. سو دس دا ٹائم وی آر لیونگ ان، یہ ٹائم میرے اور آپ کے پاس ہے موت کی تیاری کرنے کا. تو قل لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقینی سے تو غفلت میں نہ پڑتے، یعنی کہ پھر اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے. اور پھر آخری چیز اللہ فرماتے ہیں لا ترون الجحیم، یعنی کہ تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو. میرے اور آپ کے اوپر یہ ورڈز بڑے لائٹ گزرتے ہیں، یہ خالق کائنات بات کر رہا ہے، یہ کوئی عام بندہ بات نہیں کر رہا. یعنی کہ بیسیکلی اللہ نے ورڈکٹ نہیں دیا یہاں پہ کہ تم ضرور جاؤ گے دوزخ میں، اللہ نے کہا تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو. کہ وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے سب نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور پل صراط کے نیچے کیا چیز ہے؟ دوزخ. یعنی کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. He will have to pass پل صراط. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقینی طور پہ تم دیکھو گے دوزخ، کہ تمہارے نیچے جب تم when you'll pass that صراط bridge کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور تمہارے اعمال تمہیں اس صراط برج پہ کراس کرنے میں
مدد کریں گے، اللہ کی رحمت تو کرے گی ڈیفینیٹلی، سب سے پہلے تو وہی کرے گی، لیکن کچھ کرال کریں گے، کچھ چل کے چلے جائیں گے، کچھ بھاگ کے چلے جائیں گے، کچھ گر جائیں گے خدا نخواستہ۔ اللہ ہمیں گرنے والوں سے بچائے، ایون اللہ ہمیں کرال کرنے والوں سے بچائے، کیونکہ انسان جب ایک ایسی جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے جس کے نیچے صرف خوف ہے، اور خوف وہ جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، تو آپ خود سوچیں گے اس صراط برج کو کراس کرنے میں مجھے اور آپ کو کتنی مشکل ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ بات ہے، اور ابھی ہم تھوڑی دیر بعد پھر بھول جائیں گے، پھر اسی مال کی دو دو میں لگ جائیں گے۔ یاد دہانی ہے نا، یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کو کہ بھائی مال کمانا ہے تو حلال ذریعے سے کمانا ہے، ڈونٹ ڈو اٹ تھرو حرام۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال تو زمین جگہ نہیں چھوڑ، آپ کے پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک 5 سالوں کے جواب نہیں دے دیں گے آپ۔ اس میں سے ایک یہ سوال بھی ہے، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا، جوانی کہاں گزاری تھی، جو علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا تھا۔ تو علم تو مل گیا، عمل کیا ہے، that would be also asked۔ تو اللہ کہیں گے تمہیں سورہ تکاثر پڑھی تھی، کیا بتایا تھا میں نے اس پہ تمہیں کہ مال کی غفلت، تمہیں مال کی کمائی غفلت میں نہ ڈالے، کیا کیا تم نے، ڈلے رہے یا بچے رہے، یا اللہ سوری اس وقت خیال نہیں آیا مجھے، آپ واپس بھیجیں، میں دوبارہ سیدھے راستے پہ چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے there is no going back۔ اللہ رب العزت میں معاف فرمائے بھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کرتے ہیں، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، دنیا کی ساز و سامان میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا اور پھر آپ نے نماز ادا کی اور عصر وضو نہیں کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ اونٹوں کے گوشت کھا کر وضو کیا کریں اور ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو نہ کریں۔ اب اس میں کوئی حکمت ہوگی مجھے نہیں پتا اس کی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی بہتر جانتے ہوں گے۔ سیدہ بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی شرم گاہ کو چھو لے تو اسے وضو کرنا چاہیے اور عورت بھی اسی طرح کرے۔ اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے، جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کئی اسکول آف تھاٹس کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں طرف والے حصے سے آغاز کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ وضو کی وجہ سے چمکدار پیشانیوں لے کر آؤ گے، یہ میری امت کی مخصوص علامتی نشان ہے، یہ ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت کے زیور وہاں تک جائیں گے جہاں تک وضو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو یہ کفر ان دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر مسواک کرنا لازم ہے کیونکہ یہ منہ کو صاف کرتی ہے اور پروردگار کی رضامندی کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں تمہیں مسواک کرنے کی بکثرت تاکید کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کرتے ہیں، جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اس وقت پانی میں ہاتھ نہ ڈالے جب
تک انہیں دھو نہ لے، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا۔ عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک سودے میں 2 سودے کرنا سود ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے حصے کی نعمتیں خود حاصل کر لے، کیونکہ مسلمان عورت دوسری عورت کی بہن ہوتی ہے۔ یعنی کسی کا گھر برباد نہ کرے اپنی بہن کا، مسلمان بہن کا بھی، یعنی کہ ضروری نہیں خونی بہن ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت نصیب کرے اور تم پر برکتیں نازل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، عورت کے ساتھ شادی 4 باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دین عورت کو ترجیح دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن خواتین کے ساتھ نکاح متع کرنے سے منع کیا اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ اب جو نکاح متع کرتے ہیں ان کو یہ حدیث سنائیں، حضرت علی سے منقول ہے، اور حضرت علی کو ہی مانتے ہیں نا جی وہ سب سے بڑا، تو حضرت علی ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ نکاح متع نہ کریں۔ تو ایک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ اگر کوئی بات کریں تو اس کو آپ یہ دلیل کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگین حضرت علی کی دوسری حدیث آ رہی ہے، اور نکاح متع کون کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت عثمان، یہ صحیح الحبان میں نکاح کا اگر آپ چیپٹر کھولیں نا، اگر آپ سے کوئی مانگ لیتا ہے اس کی ریفرنس تو اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اور یہ حضرت عمر پہ لگاتے ہیں، معاذ اللہ کہ حضرت عمر نے نکاح متع ختم کیا تھا، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد یہ حرام کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ نقل کرتے ہیں کہ احرام والا شخص نکاح نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا نکاح نہیں کروا سکتا، نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا، اور اس سے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ فراش والے کو ملے گا اور زنا کرنے والے کو محرومی ملے گی، یعنی کہ نکاح کی وجہ سے بچے کو ایک نام ملتا ہے اور زنا کرنے والے کو محرومی ملتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا باپ کون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔